ہے، اگر علم کو سیکھو گے تو تمہارے اندر ایک روشنی کی چنگاریاں لگے گی جس سے تم دونوں جہان کے اندر کامیابی حاصل کرو گے۔ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے روشنی ہوگی، آخرت کے اندر بھی تمہارا عزت و احترام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے ان کو 3 چیزوں کا اختیار دیا۔ اے میرے سلیمان، او میرے نبی، یہ 3 چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، جس کو چاہے تو اپنے لیے قبول کر لے اور میں تمہیں وہ چیز عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ علم، مال، سلطنت، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو اپنے لیے منتخب کر لے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال کو منتخب نہیں کیا، سلطنت کو نہیں چنا، علم کو چنا، اور اللہ نے علم کی برکت سے ان کو مال بھی دیا اور سلطنت بھی ایسی سلطنت دی کہ دنیا تک، آج تک اللہ نے اس دنیا کے اندر کسی کو ایسی حکومت عطا نہیں کی اور نہ قیامت تک کسی کو ایسی حکومت مل سکتی ہے۔ اس لیے علم وہ دولت ہے جو دنیا کے اندر بھی لوگوں کو چمکاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی چمکاتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی گھٹتی نہیں، اس لیے علم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے علم کا سیکھنے کے لیے، کوئی ایک وقت نہیں ہے کہ ہم 10 سال سے لے کر 40 سال 20 سال 30 سال تک ہی علم سیکھیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے علم کا دروازہ بند نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، شریعت کے نبی، لیکن علم کی تلاش کے لیے مہینوں کا سفر کیا اور ایک ایسے بندے کے پاس گیا جس کو اللہ نے شریعت کا علم نہیں دیا، جس کو اللہ نے امت نہیں دی، لیکن کہا کہ اے موسیٰ، تمہیں علم سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، چاہے کتنا ہی ہو جائے، چاہے تمہاری پوری زندگی لگ جائے، علم کی طلب کے لیے کوشش کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علم کے خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، ہزاروں اشرفیاں انہوں نے اپنے خرچ کر دیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا؟ آدھی دنیا پر حکومت کی۔ خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک شور اٹھا، پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید گھبراتے ہوئے بھاگتے ہوئے نیچے آئے کہ کہیں کسی دشمن نے ہم پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ اپنے جاسوسوں کو بھیجا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ شہر کا حال معلوم کر کے آؤ، یہ شور کیسا ہے، یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب معلوم کیا تو معلوم چلا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن بغداد سے سفر کر کے شہر رقبہ میں آتے ہیں، اس لیے لوگ اپنے جوق در جوق کر کے ان کے استقبال کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، اس لیے اس کا شور ہے۔ اور اچانک حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس پر الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں جتنے آدمی ان کے استقبال کے لیے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ تو اس کا شور اتنا زیادہ بڑھپا ہوا، اتنا زیادہ بڑھپا ہوا کہ پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ان کی بیوی جو ہارون رشید کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا اے ہارون رشید، اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس دنیا کے اندر سب سے بڑے بادشاہ ہیں جو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ بڑے بادشاہ نہیں ہیں، آپ بڑے بادشاہ نہیں ہیں۔ بادشاہ اصل تو وہ ہیں جو لوگوں کی دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اصل بادشاہ کہلانے کا حق تو علم والے ہیں جو لوگوں پر چھائے جاتے ہیں، جو بادشاہوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ علم وہ دولت ہے جو لوگ جو بادشاہ بنتے ہیں
جو سلطنت حکومت سنبھالتے ہیں وہ لوگوں کی جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے علماء کو وہ مقام دیا، اللہ نے علم والوں کو وہ مقام دیا جو لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اور بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی تھے سب کو معلوم ہے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو مقام دیا دنیا کے اندر ایسا مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، کلیم اللہ کا لقب دیا کہ یہ میرا کلیم ہے، مجھ سے باتیں کرنے والا ہے۔ وہ موسیٰ قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، میرے قوم اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ اسی میں سے ایک جوان کھڑا ہوا، کہے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس روئے زمین کے اندر سب سے بڑا جاننے والا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا علم رکھنے والا کون ہے؟ جو وقت کے نبی ہوتے ہیں، جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ایک امت دی، جس کے اوپر اللہ نے کتاب اتاری۔ بتاؤ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی علم والا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ کیا کہا؟ سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں، میں جانتا ہوں، مجھ پر قرآن اللہ نے کتاب اتاری تورات کو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو تکبر پسند نہیں، اس میں تھوڑی سی تکبر کی بو آئی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے وہ میرا رب جانتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ایک اعتبار سے تو اپنے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کہا، واقعی جب وقت کے نبی ہوتے ہیں نبی سے زیادہ جاننے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے انبیاء کی تربیت فرماتے ہیں، اپنی انبیاءوں کی اللہ خاص طور پر تربیت کرتے ہیں کہ میرے نبی تم امت کی نگرانی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اس لیے تمہارا کوئی کام مشیت الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تم پر جو باتیں اتر، اور ایک بات ہے، نبی کوئی بات اپنے طور پر نہیں کہتا، جب تک کہ وحی اس پر نازل نہیں ہوتی کوئی بات نہیں بیان۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اجتہاد کے مطابق کیا فرمایا کہ سب سے بڑا عالم ہے۔ فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ خبردار، تو سب سے بڑا جاننے والا نہیں، میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، جہاں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہیں، جہاں آ کر دو سمندر ایک جگہ ملتے ہیں، وہاں جا کر تم میرے ایک بندے کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچ جاؤ، وہاں تمہارا میں ایک بندہ ملے گا اور اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع کو کیا فرمایا؟ یوشع ہمیں سفر کرنا ہے اور ہم اتنا سفر کریں گے، اس سفر کے لیے اگر ہماری پوری زندگی بھی لگ جائے تو ہم سفر کریں گے، سفر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اے اللہ اس شخص کا حلیہ بتا دیجئے کیسا ہوگا، ان کی جگہ کیسی ہوگی؟ فرمایا اے موسیٰ اپنے سامان میں، اپنے بیگ میں ایک مردہ مچھلی کو، ایک بھنی ہوئی مچھلی کو ڈال لو، اور جب تم دو دریاؤں کے سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچو گے اور جس جگہ یہ مردہ مچھلی تمہارے سامان سے زندہ ہو کر غائب ہو جائے، سمجھ لینا وہی تمہاری اصل جگہ ہے، وہی ہمارا وہ بندہ مل جائے گا جس کی تلاش تم کو ہے۔
चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र करते 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 बहुत लंबा सफ़र किया। सफ़र करते करते थक गए। जब थक गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर टेक लगाकर आराम से सो गए। जो ही टेक लगाए तो आँख लग गई, और जो उनका खादिम हज़रत यूशा थे, यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बाद में जाकर नबी बने, जो बाद में जाकर नबूवत के बागडोर को संभालने वाले बने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। और वो मछली जिस पत्थर के पास टेक लगाकर सोए थे, वो दो दरियाओं की मिलने की जगह थी। उस जगह वो मछली जिंदा होकर उसकी चुंगल से, उनके सामान से निकल करके समंदर में गई, और समंदर में एक अजीब रास्ता बना करके अल्लाह ने समंदर के पानियों को उस मछली के लिए दोनों तरफ खड़ा कर दिया, दीवार बना दिया, बीच में रास्ता बनाया। और रास्ता बनाते हुए बीच समंदर में पहुंच करके एक सुरंग की तरह वो मछली नीचे गायब हो गई। हज़रत यूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारे मंजर को देख रहे थे, ये सारे नज़ारे देख रहे थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। इसलिए ये समझा कि अगर मैं इनको जगाऊं तो इनकी नींद के अंदर खलल हो जाए, क्योंकि हमने महीनों सफ़र करके आया, थकावट है, सुस्ती है, चलो थोड़ी देर सोने दीजिए। जब हम बेदार होंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारा माजरा बना देंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम भूल गए, कहना भूल गए कि वो मछली जो हमने अपने सामान में छुपा कर रखा था, वो मछली तो जिंदा होकर गायब हो गई। जब एक लंबा सफ़र करते गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 24 घंटा सफ़र किए, उस पत्थर से एक दिन एक रात का मुकम्मल सफ़र किए। सफ़र करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए, उनको भूख लगी। इससे पहले भूख नहीं लगी थी हज़रत मूसा को। अल्लाह देखिए कैसा करिश्मा, अगर भूख लगती तो उनको मछली याद आ जाती। एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद उनको भूख लगी। कहा, ऐ यूशा, हमारा नाश्ता निकालो, भूख बड़ी इसलिए, हम थक चुके हैं इस सफ़र से, ना मालूम हमें और कितने दिन सफ़र करना पड़ेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लाओ हम थोड़ी देर बैठ करके नाश्ता कर लेते, फिर आगे का सफ़र करेंगे। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ता मांगा तो फ़ौरन हज़रत यूशा को वो मछली का वाक़या याद आ गया। क्या फरमाया? क़ाला अरअयत इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत। फरमाया, ओ मूसा, वो मछली जिसका तज़किरा आपने हमारे पास किया था, वो मछली तो हमारी वहीं गायब हो गई जहां हम थोड़ी देर आराम के लिए रुके थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अरे बेवकूफ़, वही तो हमारा असल जगह था, वही तो हमारा असल मस्कन था, वही तो हमें रुकना था, उसी जगह के बारे में अल्लाह ने हमें बताया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डांटे नहीं, और हज़रत यूसा अलैहिस्सलाम डर डर के बता रहे, क़ाला अरअयत इज़ अवैना इला सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्ला शैतान। पर इसलिए डर डर के बताया कि मूसा, ए नबी, हम जिस जगह रुके थे उस जगह वो मछली गायब हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डांटे नहीं, क्योंकि इल्म की तलाश थी, इल्म के लिए निकले थे, इल्म की तलब के निकले थे, अदब सिखाने के लिए अल्लाह ने उनको इल्म के रास्ते में लगाया था। फरमाया, मेरे बंदे, मेरे खादिम, यही तो असल जगह है जो हमारी मिलने की जगह है। चुनांचे वहाँ से उल्टे पैर चलते गए, फिर एक दिन एक रात का सफ़र वहाँ से वापस आए अपने पैरों के निशानात को देखते हुए। देखते हैं कि जिस पत्थर पर टेक लगाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए थे, उसी पत्थर पर टेक लगाकर एक आदमी सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लेटे हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो जो लेटे हुए थे उन्होंने कहा, मन अंता, तू कौन है? इस बेआबो गया वादी में, इस बयाबान जंगल में कौन सलाम की आवाज़ कहाँ से आ रही, कौन आदमी है? कहा कि मैं मूसा बिन इमरान हूँ, मैं वो मूसा हूँ जो बनी इसराइल पर अल्लाह ने नबी बना करके भेजा। कहा, अच्छा, वो मूसा जो बनी इसराइल के नबी हैं। देखो कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल करते हैं,
یہ نہیں چلو بھائی آ جاؤ خیر خبر لے، کچھ نہیں، فرمایا بتا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کم سے کم پانی کا تو پوچھ لیتے، بھائی کھانے کا نکو کم سے پانی تو پوچھ لیتے، اتنا دور سفر کر کے آیا، نہیں، ڈائریکٹ سوال کیا کیسے آنا ہوا، کیا معاملہ ہے، اس جنگل میں کیوں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب تو دیکھیے، استاد کا احترام سکھا رہے ہیں اللہ اس کے ذریعے۔ اے شخص، آپ کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک علم ہے، اس علم کی تلاش کے لیے میں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ علم حاصل کر لوں۔ اس آدمی نے کیا کہا کہ نہیں، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس علم کے اوپر تو عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس پر تو کیسے برداشت کر سکتا؟ کیا فرمایا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو میرے علم پر صبر نہیں کر سکتا، میرے علم پر برداشت نہیں کر سکتا، جا تو واپس چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی تلاش کے لیے مہینوں سفر کر کے آئے، اب کیسے واپس جاتے تھے؟ کہا نہیں، قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، میں آپ کی کسی امر میں دخل اندازی نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، آپ مجھے وہ علم دے دیجئے جو آپ کے پاس علم دیا ہے اللہ نے۔ چنانچہ دونوں سفر کرنے لگے۔ قرآن اس کا نقشہ کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، دونوں کے علم کو بتایا ہے، دونوں کے راستے کو بتایا ہے، قرآن نے ایک سبق دیا امت کو۔ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سفر کرتے کرتے دریا پر پہنچے اور دریا میں بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها، اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دریا میں سفر کرتے کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی کی ایک تختے کو توڑ ڈالا۔ کیا فرمایا؟ حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی پر سوار ہوئے تھے اور وہ کشتی والے بھی ان دونوں سے کرائے نہیں لیا، بھاڑا نہیں لیے، لیکن خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے جو قرالہ تھا وہ نکالا اور ایک تختے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے نبی، ایک شریعت کے پابند، فوراً غصے میں آئے، کہا یہ پاگل آدمی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ارے ایک آدمی ہمیں کشتی پر سوار کیا، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، یا ہمیں ان کی کشتی توڑ کر کے تمام کشتی کے اندر جتنے سوار ہوئے سب کو سمندر کے اندر ڈبو دینے کا خیال؟ تو وہ جو آدمی تھے حضرت خضر علیہ السلام کیا فرمایا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، قال ان سألتك، میں نے کیا کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر سکتے، میں نے کیا کہا تھا؟ قال ان سألتك، کہ مجھ سے سوال نہ کرنا، لیکن تو نے سوال کیوں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری پہلی غلطی ہے، اس کو معاف کر دیجئے، انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں کشتی پر سوار ہو کر کشتی پار ہو کر دریا پار ہو گئے، پھر آگے چلے۔ پھر جب آگے چلے قرآن گئے تو ایک میدان آیا، اس میدان کے اندر بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام پکڑے اور ان کی گردن کو مڑوڑ کر کے الگ کر دیا دھر سے، اس بچے کو قتل کر دیا۔ قال اقتل، علیہ السلام کا غصہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا کہ کیا آدمی ہے تو، ارے کشتی کو توڑا، چلو جانے دو، کشتی کوئی بات نہیں، لیکن ایک معصوم بچہ جن کو لڑائی میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، جن کو قصاص کے اندر بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، لیکن تو نے ایک معصوم بچے کو بغیر غلطی کیے ہوئے تو نے ان کی گردن توڑ کر کے دھر سے الگ کر دی، یہ کیسا تو انسان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بہت چڑھ گیا۔ جب غصہ بہت تیز ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، جا تو اپنا راستہ اختیار کر لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور، اگر میں آئندہ آپ سے اور سوال کروں گا تو آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، آپ اپنے راستے جائیں، میں اپنے راستے جاؤں۔ چنانچہ پھر دونوں چلے۔ جب چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے
فن پر پہنچے تو اس گاؤں والوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے کھانے کو مانگا، مہمان نوازی کے لیے کہا، لیکن وہ گاؤں والے اتنے بخیل تھے، اتنے کنجوس تھے، اتنے مکھی چوس تھے کہ ان دونوں آدمیوں کو پورے کے پورے گاؤں والے کھلانے سے انکار کر دیا، ایک وقت کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بتاؤ کتنے بخیل آدمی ہوں گے، کتنے کنجوس آدمی ہوں گے گاؤں والے کہ دو شخص مسافر آدمی کھانا مانگے پورے گاؤں والے سے، لیکن کسی نے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دیوار گرنے والی تھی تو اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ جب دیوار کو کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اور چڑھا، کیسا آدمی ہے تو؟ بس گاؤں والے سے ہم نے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، جب تو نے دیوار کو درست کیا تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم ان پیسوں کے ذریعے سے کھانا خرید کر کے کھا لیتے، لیکن تو نے پیسے بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اب کیا کہا؟ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب آپ کا اور میرا راستہ الگ، آپ اپنے گھر جائیے اور میں اپنے راستے جا رہا ہوں۔ معلوم کہ وہ علم کیا تھا جس کے اوپر آپ نے برداشت نہیں کر سکے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسا نبی بنایا تھا؟ شریعت کا مکلف بنایا تھا، شریعت کا پابند بنایا تھا، وہ نبی بنایا تھا جو ظاہر میں دکھنے والی چیز ہو۔ اور اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا؟ تکوینی علم، نظام کائنات کو چلانے والا علم۔ جیسے کہ اچانک حادثات ہو جائے، جیسے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں آج مجھے ایکسیڈنٹ ہوگا، کسی کو معلوم نہیں آج میرا موت ہوگا، حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے اچانک ان کی روح نکال لیتے۔ یہ علم جو ہے یہ تکوینی علم ہے، نظام کائنات کو چلانے والا علم۔ یہ علم دنیا کے اندر کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یہ علم کس کو معلوم ہوتا؟ جس کو اللہ یہ علم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم کا معلوم نہیں، یہ تکوینی علم ہے جو اکثر اللہ کس کو دیتے ہیں؟ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خرق عادت اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بھی دے دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیا۔ تو کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ فرمایا وہ تین علم جو آپ نے دیکھے راستے ہم نے سفر کیے، جس پر آپ برداشت نہیں کر پائے، چلو اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ دو شہر کے دو مسکین لڑکوں کی، دو نوجوانوں کی کشتی تھی، اور شہر کے اس پار، سمندر کے اس پار ایک ظالم، ایک جابر بادشاہ تھا جو ہر نئی کشتی آنے والے کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اور یہ دو مسکین لڑکے جو تھے، جو غریب لڑکے تھے، جو کشتی چلا کر اپنے پیل پالتے تھے، اپنے پریوار کا دیکھ بھال کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس کشتی کے اندر عیب نکال دوں، عیب ظاہر کر دوں، اس لیے میں نے اس کشتی کے اوپر سوراخ کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کے اندر عیب دیکھ کر اس کشتی کو چھوڑ دے، اور یہ دو مسکین لڑکوں کے، دو غریب لڑکوں کا گھر اور ان کا پریوار چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں چلا۔ اما السفینہ ایک نافرمان ہونے والا تھا، ان کے والدین مسلمان تھے، نیک تھے۔ اللہ نے مجھے بتایا اے خضر جاؤ اس بچے کو قتل کرو، اس لیے میں نے یہ جو بھی کام کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، حکم الہی کے ذریعے سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اور میں نے سوچا اور اللہ نے بتایا کہ اے خضر میں اس بچے کے بدلے اس کے ماں باپ کو ایک نیک صالح اولاد عطا کروں گا۔ کیوں میں نے اس بچے کو قتل کیا؟ کیونکہ وہ بچہ آگے چل کر نافرمان ہونے والا تھا، اور بچے کی محبت میں والدین بھی اپنے اسلام سے ہاتھ دھونے والے تھے۔ اللہ نے نظام کائنات کو جانتا تھا کہ کون آدمی دنیا کے اندر اچھا بنے گا، کون آدمی دنیا کے اندر خراب بنے گا۔ نہ ہم کو معلوم ہو سکتا ہے، نہ شریعت کے مکلف جو نبی ہوتے ہیں اس کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم چلا، پھر آگے چلتے گئے۔ فرمایا موسیٰ جس دیوار کو میں نے درست کیا تھا وہ دو یتیم بچوں کے
वालिदैन का घर था और उसके माँ बाप बहुत नेक साले थे, और उसके वालिदैन ने उस दीवार के नीचे एक खजाना छुपा करके रखा था। और ये बच्चे यतीम थे, अभी नाबालिग थे, गांव वाले जालिम थे, अगर वो दीवार गिर जाती तो वो खजाना बाहर निकलता और सारे गांव वाले उस खजाने को हड़प लेता। इसलिए अल्लाह ने सोचा कि उस दीवार को दुरुस्त किया जाए ताकि ये बच्चे जो हैं, ये बालिग होने की उम्र तक, ये होश संभालने की उम्र तक इनका खजाना दीवार के पीछे छुपा रहे, दीवार के अंदर महफूज रहे। इसलिए मैंने दीवार को सीधा कर दिया, और जब ये बच्चे बालिग हो जाएंगे, नौजवान बनेंगे, ताकि अपने खजाने को निकाल करके उससे अपनी ज़िंदगी की परवरिश कर लेंगे। ये वो इल्म थी जिसके अंदर तुमने बर्दाश्त नहीं की, इसलिए अब तुम्हारा काला हादा फिराक बैनी व बैनिक, अब तुम अपना रास्ता इख्तियार करो, मैं अपना रास्ता इख्तियार करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश के मेरे भाई मूसा और थोड़ी देर सब्र कर लेते, सवाल न कर ले, तो अल्लाह न जाने हमें और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती। लेकिन हज़रत मूसा जलाल वाले नबी थे, बाप का दर्जा रखता है। बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं करता अपने औलाद से जितने नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, और एक नबी के सामने उनकी उम्मत को तकलीफ़ दी जाए तो नबी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हज़रत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुई और हज़रत मूसा ने फ़ौरन टोक दिया। तो ये इल्म का रास्ता है, और अल्लाह ने बताना चाहा कि तकवीनी इल्म अलग है, शरीयत का इल्म अलग है। इसलिए इंसान को इल्म हासिल करना चाहे, मालूमात हासिल करनी चाहे, चाहे उसकी उम्र कितनी हो जाए। मेरे दोस्तों, इल्म वो दौलत है। कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। दुनिया के अंदर जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म वाले का मिसाल ये है जिस तरह 14वीं रात के चांद के अंदर सितारों पर फजीलत होती है, इसलिए इल्म वाले की फजीलत ऐसी आबिदों पर होती है। दुनिया का दोनों इल्म सीखो, दोनों इल्म इस दुनिया के अंदर ज़रूरी है। दीन का भी इल्म सीखो, दुनिया का भी इल्म सीखो, लेकिन दीन का इल्म ज़रूरी है, फ़र्ज़ आइन है। दुनिया का इल्म आर्जी है, वक्ती है, ज़रूरत के तहत सीखो, क्योंकि दोनों इल्म इस वक्त सीखना ज़रूरी है। दुनिया का इल्म आपको दुनिया में काम आने वाली, दीन का इल्म आपको दोनों जहान में चमकाने वाली है। दुनिया के अंदर भी काम आती, आखिरत के अंदर भी काम आती। एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इल्म दीन के अंदर अल्लाह ने कितना पावर रखा। इल्म दीन अल्लाह दुनिया के लोगों के लिए कैसे नजात का ज़रिया बनता है। आदमी था, उनकी एक ख्वाहिश थी, अगर मेरा कोई बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं उनको हाफिज़ कुरान बनाऊं, आलिम दीन बनाऊंगा। लेकिन उनकी कोई घर के अंदर बच्चा पैदा नहीं हो रही थी, कोई औलाद नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक उनकी बीवी हामिला हुई। हामिला जब हुई तो उनका शौहर फ़ौरन बीमार हुआ, और इतने बीमार हुए कि मौत के करीब पहुंच गए। तो मौत से कुछ देर पहले ही अपनी बीवी को वसीयत की, नसीहत की कि देखो, जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मेरे नुत्फे से जो हमल तुम्हारे पेट में है, ये हमारा जो भी बच्चा पैदा हो, इस बच्चे को कुरान की तालीम देना, हदीस नबवी की तालीम देना। बाद में दुनिया की तालीम दो या ना दो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन कुरान की तालीम, इनको हाफिज़ कुरान, आलिम दीन ज़रूर बनाना। चुनांचे ये वसीयत करने के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। जब वो शख्स इंतकाल हो गया, उसकी बीवी 9 महीने के बाद बच्चा जनी। बच्चा जनने के बाद बच्चा जवान हुआ, थोड़ा सा होश संभालने के लायक हुआ, 5 साल का हुआ। तो एक शख्स ने उस मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उस शख्स को ख्वाब में देखा कि बड़े कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला है, बड़ी तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो शख्स जो मरा था। उसके बाद जब उसकी बीवी 5 साल की उम्र में वो बच्चा मस्जिद में जा कर के
جو مکتب مدرسہ چلتا تھا اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے مسجد اور مدرسے کے استاد کے جا کر سپرد کر دیا کہ آج سے آپ کا یہ بچہ ہے، ان کو قرآن کی تعلیم دینا، ان کو حدیث نبوی کی تعلیم دینا۔ میری شوہر کی آخری خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ عالم دین بنے، اس لیے میرے بچے کی آپ صحیح تعلیم دیجیے۔ چنانچہ مکتب کے اندر ایڈمیشن کرایا، بچے کا ایڈمیشن کرایا، ایڈمیشن کرا کر کے ماں گھر آ گئی۔ بچے کو سب سے پہلا جو سبق دیتا ہے استاد، سب سے پہلا بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھاتے۔ فرمایا پڑھ میرا بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا کہ اللہ نے وہ جو والد ان کے قبر کے اندر عذاب ہو رہی تھی، قبر کے عذاب کو دور کر دیا۔ جو شخص کچھ دن پہلے اس کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا دیکھا تھا خواب میں، پھر اس کے خواب میں آیا کچھ دن کے بعد، دیکھا کہ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے تھے، چہرے کے اندر ایک عجیب بشاشت ہے، چہرے کے اندر نورانیت ہے۔ پوچھا بھائی ماجرا کیا ہوا؟ میں نے کچھ دن پہلے تمہیں خواب میں دیکھا، تم قبر کے عذاب میں مبتلا تھے، تم پریشان تھے، لیکن آج تم بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج ہی میری بیوی نے میرے بچے کو مکتب میں ڈالا، اور جو ہی میرا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فوراً اللہ نے مجھے فرما دیا کہ اے میرا بندہ، جب تمہارا بیٹا مجھے رحمان کہہ کر پکارے، مجھے رحیم کہہ کر پکارے، تو میرے عزت و جلال کی قسم میں ان کے باپ کو، ان کے والد کو عذاب نہیں دے سکتا۔ جاؤ آج سے تمہیں قبر کے عذاب سے آزاد کرتا ہوں، تمہارے بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی برکت آج میں نے تمہارے سارے عذاب کو دور کر دیا، ساری گناہوں کو تیرے معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے دوستو دینی تعلیم کی پاور کہ اللہ صرف بسم اللہ کی برکت سے ان کے والد محترم کے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور جب ہمارا بچہ پورا قرآن پڑھ کر جب ہم مر جائیں گے، ہمارے لیے روزانہ اگر 2 آیتیں 3 آیتیں 1 پارہ پڑھ کر جائے گا تو بتائیے ہماری قبر کے اندر عذاب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم نہ دیے، دین کی تعلیم نہ دیے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دے دیے، میرے دوستو وہ انجینئر ہوگا، لائر بنے گا، لیکن کبھی آپ کے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، کبھی آپ کے لیے 2 قرآن کی آیت پڑھ کر بخشنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جتنی بھی تعلیم ہے سب تعلیم دو، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، سب کچھ بناؤ، کیونکہ آج امت کے اندر ضرورت ہے کہ امت مسلمہ ہر تعلیم کو اپنے اندر حاصل کرے، اپنے اندر اپنائے۔ تو بتائیے ہم دونوں تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو؟ دین قرآن کی تعلیم سب سے پہلے، قرآن کی تعلیم آگے، اس کے بعد دنیا کی بھی تعلیم دے کر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ جب ہمارا بچہ یہ